پیارے دوستو، آج ہم دنیا کے سب سے خوبصورت اور مخلص رشتے کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا میں اور خاص طور پر آج کے دور میں صرف والدین اور اولاد کا ہی واحد رشتہ ہے جو بغیر کسی مفاد کے پروان چڑھتا ہے۔ دیکھا جائے تو والدین اولاد کے جوان ہونے تک تمام ذمہ داریاں پورے خلوص اور ایمانداری کے ساتھ نبھاتے ہیں، مگر اس کے برعکس اولاد کا والدین کی خدمت کرنے کا جب وقت آتا ہے، یعنی جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو نظر انداز کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ بالکل ان کے حقوق کی لاپرواہی ہے، اور اس کا انجام اولاد اس وقت بھگتتی ہے جب وہ خود والدین کے روپ میں اپنی اولاد کی نافرمانی برداشت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پاتے ہیں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمہاری ماں یا تمہارا باپ یا دونوں اگر حیات ہیں اور بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو، اور ان کی ویسے ہی خدمت کرو جیسی انہوں نے تمہاری کی جب تم چھوٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کرنے کا سختی سے حکم دیا ہے اور بار بار اس کی تلقین کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک نوجوان لڑکا حاضر ہوا۔ تب آپ غزوہ کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ نے لڑکے سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جانے کے لیے خواہش رکھتا ہوں۔ جس پر آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ جس پر اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اور جا کر ان کی خدمت کرو۔ جنگ سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ماں اور باپ کی خدمت کرنا ہے۔ دوستو، ویسے تو دنیا ایسے معجزات سے بھری پڑی ہے جس میں اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے اولاد پر اللہ نے کیسا کیسا عذاب بھیجا ہے، مگر آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں جس پر آپ کی روح کانپ جائے گی، اور اللہ ایسے بے گناہ اور بے بس انسان جو کہ کسی بھی قسم کی بری حرکت نہیں کرتا یا پھر کوئی گناہ نہیں کرتا، جب اس پر ظلم ہوتا ہے تو اس کو کیسے انصاف دیتا ہے، یہ کہانی جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ کہانی ایک باپ اور بیٹے کی ہے اور ایک با کردار عورت کی ہے جو اس بزرگ باپ کی بہو ہے۔ یہ بزرگ باپ پورا دن نماز پڑھتا اور پرہیزگاری میں گزار دیتا تھا، اور اس کی جو بہو ہے یعنی اس کے بیٹے کی بیوی، وہ بھی بالکل ایسی ہی تھی۔ وہ بھی عبادت گزار تھی، نیک تھی، پرہیزگار تھی، روزے دار تھی، نماز پڑھتی تھی اور حیا دار تھی۔ لیکن جو بیٹا تھا وہ شرابی، کبابی اور انتہائی گھٹیا انسان تھا۔ رات بھر شراب پیتا اور شراب کے نشے میں گھر لوٹتا۔ گھر میں آتے ہی بیوی کو چھوٹی چھوٹی بات پر گالیاں دیتا، مارتا پیٹتا اور ہنگامہ برپا کرتا، اور جب اس کا باپ اسے روکنے کی کوشش کرتا تو اپنے باپ کو بھی گالیاں دیتا اور دھکے دے کر اس کو اسی کے کمرے میں بند کر دیتا اور بیوی کو پیٹتا اور سو جاتا۔ معمول کے مطابق روزانہ یہی ہنگامہ ان کے گھر میں ہوتا تھا، جس سے ہمسائے بھی پریشان تھے۔ ایک دن تو اس نے خود ہی کر دی۔ جب وہ کام سے لوٹا اور شراب کے نشے میں دھت کر کا دروازہ لات مار کر کھولا تو اس کی بیوی اس کے باپ کے پاس بیٹھی تھی اور گھریلو حالات کے بارے میں گفت و شنید کر رہی تھی۔ بزرگ باپ اس کو سب کچھ ٹھیک ہونے کی تسلی دے رہا تھا کہ اس نے گھر میں گھستے ہی اپنے باپ اور بیوی کے بارے میں نازیبا گفتگو کرنا شروع کر دی اور کہنے لگا کہ تم دونوں کا آپس میں ناجائز تعلق ہے، جس پر باپ نے اس کو منہ بند کرنے کو کہا، اور بیوی رو رو کے کہنے لگی کہ میں ان کو اپنے باپ کی طرح سمجھتی ہوں، لیکن وہ حرام نشے میں بار بار یہ غلط الفاظ دہرانے لگتا، جس پر اس کے باپ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اب اس چیز پر وہ شخص آگ بگولا ہو گیا اور پاس پڑے ڈنڈے سے اپنے باپ کے سر پر وار کیا، جس کی وجہ سے باپ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا، اس باپ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسے لگا کہ شاید میرا باپ مر گیا ہے، لیکن وہ شخص ابھی بھی زندہ تھا۔ وہ شخص چکر کھا کر زمین پر گرا تھا، لیکن اس کی نبض چل رہی تھی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی دوستو۔ اس بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کو گھسیٹ کر صحن میں لے جایا اور صحن میں کچی جگہ پر قبر کھودنے لگا۔ قبر کھود کر زندہ باپ کو اس میں پھینک دیا اور اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ اس کی بیوی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی رہی، کافی دیر تک شور شرابہ کرتی رہی، لیکن اس غدار گھٹیا انسان نے اس کی ایک نہ سنی۔
डर के मारे पिछले दरवाजे से नंगे पांव बाहर दौड़ गई और किसी तरह अपने भाई के घर पहुंच गई और वहां जाकर सारा वाकया अपने भाई को सुनाया और ज़ारो कतार रोने लगी और 3 दिन तक अपने भाई के घर ही रही। चौथे दिन भाई से कहा कि उसके ससुर बहुत ही नेक इंसान थे, हमेशा मुझे इस इंसान से बचाने की कोशिश करते थे। और फिर भाई से कहा कि उनको सहन से निकालकर उनका जनाजा पढ़ाया जाए और इस नाफरमान घटिया इंसान ने जो हरकत उनके साथ की है, उस हरकत से वो बहुत ही ज़्यादा रंजीदा हो चुके थे, लिहाजा उनकी रूह की सेटिस्फेक्शन के लिए हम कोई दुआ का एहतमाम भी करते हैं। अब उसका भाई वहां पर जा पहुंचा और जैसे ही सेहन में जिस जगह पर उसको गाड़ा गया था, यानी उस बूढ़े शख्स को, वहां पर जब उन्होंने कब्र खोदनी शुरू की तो देखा कि कब्र के अंदर जो डेड बॉडी है वो डेड नहीं बल्कि जिंदा है। अल्लाह! उस शख्स की सांसें चल रही थी। उन्होंने फौरन करीबी अस्पताल पहुंचाया और कुछ दिन तक वो बिल्कुल ठीक हो गया। पुलिस ने इस बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बेटा मुआफ़ी मांगता रहा मगर उस शख्स ने मुआफ़ न किया और अब वो बेटा थाने के अंदर गल सड़ रहा है। दोस्तों, खुदा जब किसी को महफूज रखना चाहता है तो वो ऐसे ही करिश्मे दिखाता है जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। अगरचे अल्लाह ने माँ की शान के बारे में बाप से ज़्यादा फरमान कहे हैं, लेकिन जिस तरह माँ के बगैर कोई बच्चा अच्छी तरबियत नहीं पा सकता, बिल्कुल इसी तरीके से बाप के बगैर भी अगर बेटा जवान होता है या बेटी जवान होती है तो उनके किरदार पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बाप का होना और बाप के किरदार का अच्छा होना भी बहुत अहम है, क्योंकि सही तरबियत के लिए सही माहौल और सही तालीम ज़रूरी होती है और इसके लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाप घर से और औलाद से थोड़ा दूर होता है और औलाद को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता, मगर उसकी ये कुर्बानी देने का मकसद सिर्फ औलाद की बेहतरी ही होती है। अगरचे माँ घर की मान जो है मतलब मालिका है, घर को सारे का सारा संभालती है, लेकिन अगर माँ घर के मानंद है ना तो बाप उस घर का दरवाज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और पूछा, या रसूलल्लाह, अल्लाह के बाद कौन ऐसा है मैं जिसकी खिदमत करूँ तो मुझे जन्नत मिलेगी? तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। शख्स ने फिर यही सवाल किया तो आपने फिर यही कहा कि तुम्हारी माँ। फिर उसने पूछा तो आपने कहा तुम्हारी माँ, और जब चौथी बार उसने पूछा तो आपने जवाब दिया तुम्हारा बाप। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के हुजूर हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि खुदाए बुजुर्गो बरतर हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए और हमें दुनिया के अंदर कोई ऐसा पल ना दिखाए जब हम अपने वालिदैन से दूर हों। प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।